السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مجاہد مغل ہے اور میرا تعلق منڈی بہاؤالدین سے۔ آج ہم بات کریں گے پیٹ میں درد، قبض، دست، اپھارا اور گیس۔ یہ ایسی علامتیں ہیں جو بندے کی زندگی میں آتی ہیں اور بعض دفعہ یہ اگر 3 ماہ سے زیادہ رہ جائیں تو پھر ہم اس بیماری کو سمجھتے ہیں آئی بی ایس۔ آئی بی ایس آنتوں کی بیماری ہے، یہ پیچیدہ ضرور ہے لیکن قابل علاج ہے اور اس میں کوئی ایسی سنجیدہ بات نہیں ہے، لیکن اس بیماری کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء المصطفیٰ صاحب نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ یہ بیماری ملٹی فیکٹوریل ہے، جس میں گٹ برین ایکسس، اس کے علاوہ ہماری جو ہے پروسیس ڈائٹ، اس کے علاوہ لیک آف ایکسرسائز، موڈ انسٹیبلٹی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بیکٹیریل اوور گروتھ، یہ ایسے فیکٹرز ہیں جن پہ جب تک عمل نہ دیکھا نہ جائے، جب تک ڈائگنوسز نہ کیا جائے، تب تک آئی بی ایس کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سالہ سال رہنے والی بیماری ہے، لیکن اس کے پری ڈومیننٹ سمٹمز گیس، ہوا، پیٹ میں درد، ان کو قابو پانا بہت ہی آسان ہے۔ اور جو بالکل نیا کنسیپٹ ہے کہ بیکٹیریل اوور گروتھ کو اوور لک نہ کریں۔ جب پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہو، پیٹ میں درد رہتا ہو اور ڈائریا یعنی کہ 5 سے 7 دفعہ پخانہ کرنا پڑتا ہو اور یہ پروسیس مسلسل کئی مہینے چل رہا ہو اور آپ کا وزن بھی کم نہ ہو رہا ہو، تو آپ کو ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کے گٹ کے بیکٹیریا ہیلدی نہیں ہیں۔ تو آپ کو ان بیکٹیریا کو ختم کرنا ہے، بیکٹیریل اوور گروتھ کو، اور پرو بایوٹک جو ہے ان کا استعمال کرنا ہے تاکہ ہیلدی گٹ بیکٹیریا ہوں گے تو پیٹ میں فرمنٹیشن نہیں ہوگی، گیس نہیں بنے گی، آپ کی علامتیں بالکل ٹھیک رہیں گی۔ اور اسی طریقے سے ہیلدی فوڈ کا استعمال بہت ضروری ہے۔ کچھ فوڈ جس طرح کے لو فوڈ میپس ڈائٹ بولتے ہیں، وہ بھی اب چونکہ اے آئی کا زمانہ ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ لو فوڈ میپ جس میں پولی سیکرائڈز ہیں، جس میں زیادہ تر پھل ہیں جن سے شوگر بنتی ہے، مختلف شوگر کی مختلف فارمز ہیں، فرکٹوز ہے اور بہت ساری شوگر کی فارمز ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پھارا ہوتا ہے، بیڈ سمیل ہوتی ہے۔ تو وہ ڈائٹ کو بھی کنسیڈر کرنا ہے، ڈائٹیشین سے پلان لینا ہے، لو فوڈ میپ ڈائٹ استعمال کرنی ہے۔ پرو بایوٹک جو ہے اور پری بایوٹکس جیسے کہ پھل سبزیوں میں سے سبزیاں گرینس ویجیٹیبلز ہیں جو کہ پری بایوٹک سالوبل فائبرز جو کہ پری بایوٹک کے طور پہ کام کریں گے، جو کہ ان بیکٹیریا کی غذا بنیں گے جو آپ کے گٹ کو ہیلدی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دہی ہے، یوگرٹ جو ہے وہ ناشتے میں استعمال کریں۔ کچھ لوگوں کو ڈیری پروڈکٹ سے جو ہے وہ بھی بہت ساری جو ہے وہ اپھارا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو دودھ کو اوائڈ کرنا چاہیے اور خاص طور پہ ان کو دہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس معاملے میں ہم مختلف سیشن میں بات کرتے رہیں گے، کیونکہ اب تو یہ پوری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے۔ اب ہم اے سی جی پہ امریکن کالج آف کارڈیالوجی پہ سیشن اٹینڈ کر رہے تھے، اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی ہے اور بہت ساری نئی ایڈوانسمنٹ آئی ہیں، جس میں بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے بیکٹیریل کا اوور گروتھ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے گروتھ کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان اس معاملے میں بھی پیچھے ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں بھی یہ بیماری بہت کامن ہے، تو ہمیں ہسٹری سے، ایگزامینیشن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو آئی بی ایس ہے اور اس کو کون سی دوائی دینی چاہیے۔ بہرحال فیوچر میں نئی تحقیق کے ساتھ، نئی پلان کے ساتھ جو ماڈیفیکیشن آئے گی، اس سے اس بیماری پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک حالیہ اندازے کے مطابق دنیا میں 1/3 لوگوں کو کسی نہ کسی فارم میں آئی بی ایس موجود ہے۔ آئی بی ایس ڈی ڈائریا والی آئی بی ایس یا کانسٹیپیشن والی آئی بی ایس یا مکس ٹائپ، ان میں سے کوئی بھی آئی بی ایس ہو جس میں پیٹ درد ہوتا ہو تو اس کو کنسیڈر ضرور کریں۔ اور آگے ڈسکس کر رہے تھے میں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء صاحب کے ساتھ کہ بچے اسکول جاتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور مائیں کہتی ہیں یا گھر والے کہتے ہیں بہانہ کریں، ایون کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ اسکول جانے کے لیے بہانہ کریں، حالانکہ یہ سمٹمز بھی آئی بی ایس کے ہیں۔ ان کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو گٹ جو ہے اس طرح بیہیو کرتی ہے کہ جیسے کہ اس پہ بہت پرانی بیماری ہے، اور بچہ جو ہے کریمپ کے ساتھ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے اسکول نہیں جانا۔ ایکچولی اس پہ بھی بیکٹیریل اوور گروتھ کو دیکھنا ضروری ہے، گٹ برین ایکسس پہ کام کرنا ضروری ہے، بچوں کے بھی سٹریسز ہیں، بڑوں کے بھی سٹریسز ہیں، ان پہ کام کریں اور لیٹ گو، بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، ماضی سے نکلنا چاہیے، ہیلدی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، ان عادت کو اپنانا چاہیے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہو۔ سن سیٹس کو دیکھیں،
ندی کنارے بیٹھیں، مارننگ واک کریں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھا وقت گزاریں، پرانی یادوں کو جو ہے بھلانے کی کوشش کریں، جن سے غلطی ہوئی ان کو معاف کریں، اور خود بھی اگر کسی آپ غلطی ہوئی ہے خود بھی معافی مانگیں، ہیلدی ڈائٹ استعمال کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں، تو یہ گٹ کی بیماری بھی آپ کی جان چھوڑ سکتی ہے۔ آپ لوگوں کی توجہ کا شکریہ۔